السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم نے کتاب الصلاح کا آغاز کر دیا تھا۔ فرض الصلاة و ذکر اختلاف الناقلین فی اسناد حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ واختلاف الفاظہم فیہ۔ حدیث کا نمبر ہے 448، اور حدیث کے جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا معراج کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تیسرے آسمان کو، اور اس کے بعد چوتھا آسمان۔ یوسف علیہ السلام پڑھ لیا تھا ہم نے۔ ثم اتینا السماء، جی ٹھیک ہے۔ ثم اتینا السماء الثالثۃ، پھر ہم آئے تیسرے آسمان کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل علیہ السلام ہم آئے تیسرے آسمان کے پاس۔ قیل، کہا گیا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، تو کہا کہ جبریل علیہ السلام جواب دیا جبریل۔ قیل ومن معک، اور کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمثل ذلك، بس اسی طرح کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آسمان دنیا پر لے جایا گیا۔ تو یہ جو آسمان ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین مٹی سے بنی ہوئی ہے، اور انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، اور جن آگ کا بنا ہوا ہے، اور فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، پیڑ پودے، ہم ہر ایک جس چیز کو ہم نے محسوس کیا ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا مٹیریل کیا ہے۔ تو آسمان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اس بارے میں دلیل بھی وارد ہوئی ہے کہ کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ لوہے سے ہے، لکڑی سے ہے، یا شیشے سے ہے، یا کسی اور چیز سے؟ جی آسمان کی بذات خود جو تھکنس ہے نا، جو موٹائی ہے، وہ 500 سال کے برابر ہے، اور پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دروازے بھی رکھے ہیں، آسمان کے دروازے، اور اس کے بعد ہی اس کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ آسمان جو بنا ہوا ہے، سورہ فصلت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء وهي دخان، دھواں، دھواں سے بنا ہوا ہے یہ۔ جی ہاں، تو آسمان جو بنا ہوا ہے وہ دھوئیں سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا دھواں نہیں کہ جس طرح ہم آگ جلاتے ہیں اور دھواں اون کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ایک جگہ پر اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دیں، ٹھیک ہے نا، ان نشاء نخسف بهم الارض او نسقط علیہ کسفا من السماء، سورہ سبا کی آیت ہے، ہم چاہیں تو ان کو زمین کے اندر دھسا دیں یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ تو دھوئیں کا ٹکڑا، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ وہ دھوئیں کا بنا ہوا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان آسمانوں کے اندر آباد ہے۔ تھوڑا آواز کم آ رہی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ شیخ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو دھواں ہے یہ ہماری انسانی عقل سے کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ہمارے احساس اور سمجھ کے مطابق
تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دھوئیں میں کیسے دروازے لگ سکتے ہیں یا کوئی کیسے ٹھہر سکتا ہے. بالکل. تو یہ کوئی اور ہی قسم کا مٹیریل ہوگا نا جو ہماری اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ دھواں دنیا کے دھوئیں کے مشابہ ہے، لیکن جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ لفظ دھواں استعمال کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے وہ کوئی ایسا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے باتوں کے درمیان استعمال نہیں کیا کہ جس لفظ کو ہم سمجھ نہ سکیں. لوگ پلیز اپنے ٹھیک ہے کہ مائک ہم آف اس کی رکھیں، کیفیت نہیں ڈسٹربنس جانتے. ہو رہی ہے. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن جنت کا معنی کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو یہاں پر بھی اس طرح جنت ہو، جہنم ہو، رتیبہ اللہ معین تعالیٰ کی الدین اپنا صفات ہو، مائک آف آسمان کیجیے. کی کیفیتیں ہو، ارواح ہو، ہم سب ان لفظوں کے معنی کو جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے. یہ آئے گا پھر حمزہ آئے گا اس کو. ہائے ہوئے نظر آتے صحیح. صحیح. اچھا آگے ہے کہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئے، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مرحبا بک من اخن و نبی، خوش آمدید ہو بھائی اور نبی کو. فاتین السماء الرابعۃ، پھر ہم آئے چوتھے آسمان کے پاس، فمثل ذلک، تو اسی ہی کی مثل. یہ مائک بند کر دیجئے. ثم اتینا السماء الرابعۃ فمثل ذلک، پھر ہم چوتھے آسمان کے پاس آئے، پھر اسی طرح ہوا. یعنی فرشتوں نے اسی طرح پوچھا اور جبریل علیہ السلام نے جواب دیا. فأتيت على إدريس علیہ السلام فسلمت علیہ، پھر میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، بس میں نے ان کے اوپر سلام کیا. تو انہوں نے فرمایا مرحبا بک من اخ و نبی. ثم اتینا السماء الخامسۃ فمثل ذلك فأتيت على هارون علیہ السلام فسلمت علیہ قال مرحبا بک من اخ و نبی. یہاں پر اگرچہ کچھ انبیاء کرام کا ذکر ہے اور کچھ کا نہیں ہے، لیکن یہاں پر جن انبیاء کرام کا ذکر ہے تو اس کا معنی نہیں یہ نہیں ہے کہ پورے آسمان میں وہ اکیلے تھے، کیونکہ آسمانوں میں فرشتے بھی آباد ہیں اور آسمانوں میں دیگر انبیاء کرام کی روحیں بھی ہیں، لیکن ہر نبی کی جو روحیں ہیں تو ان کے مقام اور مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے مختلف آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے کو جگہ دی ہوئی ہے. تو یہاں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، قال مرحبا بک من اخ و نبی. ثم اتینا السماء السادسۃ فمثل ذلك ثم اتیت علی موسیٰ علیہ السلام فسلمت علیہ فقال مرحبا بک من اخ و نبی. ہمیں سمجھ نہیں آئی اکثر حصے کی. جی کہاں سے سمجھ نہیں آیا؟ کیونکہ پچھلے حصے میں ہم نے حدیث کو تو پڑھ لیا تھا. آواز کٹ گئی تھی. آن لائن لوگوں کے مائک آن ہو رہے ہیں. ادریس علیہ السلام کی وفات زمین پر ہوئی، آسمان پر نہیں ہوئی. یہاں پر یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام جو تھے وہ یہاں پر ذکر ہے کہ چھٹے آسمان میں جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس سے پہلے پانچویں آسمان کے اندر ہارون علیہ السلام تھے، اور اس سے پیچھے چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ فسلمت علیہ فقال مرحبا بک من اخ و نبی. فلما جاوزتہ، بس جب میں نے ان کو عبور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تجاوز کیا، یعنی ان کو چھوڑ کر ان کو آگے جانے لگا، بکا، تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. قیل،
موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ما یبکیکا، آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ ما کیا چیز ہے؟ یبکیکا جو آپ کو رلا رہی ہے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ربی ھذا الغلام، یا ربی اے میرے رب، ھذا الغلام یہ لڑکا، الذی بعثتہ بعدی کہ جسے تو نے بھیجا ہے میرے بعد، یدخل من امتہ الجنت داخل ہوں گے اس کی امت میں سے جنت میں، اکثر زیادہ تعداد، و افضل اور زیادہ بہتر، مما ان میں سے، یدخل من امتی جو داخل ہوں گے میری امت میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ملاقات کر کے اور آگے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا اللہ یہ جو یعنی میرے بعد جو لڑکا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے ان سے عمر میں بڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی؟ تقریباً ہجرت کے موقع پر جی ہاں تقریباً 51 سے نہیں بلکہ یہ 48 51 52 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی، تو تقریباً یہ عمر تھی۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ لڑکا جس کو تو نے میرے بعد بھیجا ہے تو اس کی امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ ایک تو تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور میری امت میں سے جو افراد جنت میں داخل ہوں گے ان سے بڑھ کر افضل اور نیکوکار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ثم اتینا السماء السابعۃ، پھر ہم 7ویں آسمان کے پاس آئے، فمثل ذلک، بس اسی طرح ہوا، فاتیت علی ابراہیم علیہ السلام، بس میں آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فسلمت علیہ، بس میں نے ان کے اوپر سلام کیا، فقال مرحبا بک من ابن و نبی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خوش آمدید ہو، من ابن بیٹے کو، و نبی اور نبی کو۔ اس سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام تھے تو انہوں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے، جبکہ وہ جو دیگر سارے کے سارے انبیاء کرام تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھے کہ کزن لگتے تھے، ٹھیک ہے، چچا زاد، جبکہ یہ جو تھے یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اس حوالے سے بیٹے بنتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور سارے کے سارے انبیاء کرام جو آئے تھے وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ثم رفع علی البیت المعمور، یہاں پر اگرچہ اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے، پوری حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا دیکھا، اور وہاں آسمانوں میں کن چیزوں کو ملاحظہ کیا، آگے کچھ روایت کے اندر آ رہا ہے۔ ثم رفع علی، پھر میرے لیے بلند کیا گیا، البیت المعمور، بیت المعمور کو، فسألت جبریل، بس میں نے جبریل علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا، فقال هذا البیت المعمور، انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ ویسے معمور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیت کا معنی تو ہم جانتے ہیں گھر، معمور کسے کہتے ہیں؟ اسی سے لفظ ہے عمارت، تو یہ معمار عمارت اس کا معنی ہوتا ہے آباد کرنا۔ جی ہاں، تو یہ بیت المعمور کیونکہ یہ ہمیشہ فرشتوں سے آباد رہتا ہے، اور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور فرشتے اسی کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کس جگہ پر ہے؟ 7ویں آسمان میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی جگہ پر ہے کہ جس جگہ پر خانہ کعبہ زمین کے اندر ہے، تو جو ہے وہ اسی کی سیدھ میں یہ
بیت المعمور فرشتوں کا یہ قبلہ ہے. جی ہاں، آسمانوں کا مرکز ہے، جس طرح خانہ کعبہ زمین کا مرکز ہے. یصلی فیہ، اس میں نماز پڑھتے ہیں، کل یوم، ہر دن، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے. فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهُ، بس جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں، لم یعودوا فیہ آخر ما علیہم، لم یعودوا تو نہیں لوٹتے، فیہ اس میں، آخر ما علیہم جو آخری ہوتا ہے ان پر، یعنی ان میں سے کوئی بھی فرشتہ دوبارہ واپس بیت المعمور کے اندر آ کر عبادت نہیں کرتا. ثم رفعت لی سدرۃ المنتہی، پھر میرے لیے بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی کو. اس کا معنی کہ معنی میرے سامنے اس کو کھول دیا گیا، میرے سامنے اس کو ظاہر کر دیا گیا. جس طریقے سے ایسا ہوتا ہے نا کہ پردے کو اٹھا دیا گیا، چیز تو وہاں پر موجود ہوتی ہے لیکن پردے کو اٹھا کر کوئی چیز کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. تو معنی یہی ہے کہ میرے لیے سدرۃ المنتہی کو بلند کیا گیا، معنی اس کو ظاہر کیا گیا. سدرہ ویسے بیری کو بولتے ہیں، اور المنتہی کی جہاں تک انتہا ہو، کیونکہ آسمان سے، زمین سے اگر کوئی بھی چیز جاتی ہے تو سدرۃ المنتہی یعنی سے بیری جہاں تک اس کی انتہا ہے یہاں تک آ کر پہنچتی ہے، اور فرشتے بھی اس سے اوپر نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ وہیں پر آتی ہے اور وہیں سے فرشتے اس کو لیتے ہیں. فَإِذَا نَبْقُهَا، بس جو اس کے بیر تھے، نَبْقُهَا اس کے بیر، یہ جو بیری کے اندر جو پھل لگتا ہے اس کو عربی میں نبقن بولتے ہیں. اس کے جو بیر تھے، مثل قلال حجر، یہ حجر بستی کے مٹکوں کی طرح تھے. اور طہارت کے باب میں یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قلتین، جی ہاں، مثل قلال حجر، حجر بستی کے مٹکوں کی طرح بہت بڑے بڑے اس کے بیر تھے. وَإِذَا وَرَقُهَا، اور اس کے پتے، مثل آذان الفیلۃ، ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے. ہاتھیوں کے، الفیلۃ فیلتن کی جمع ہے، ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے، بہت بڑے بڑے پتے. وَإِذَا فِي أَصْلِهَا، اور اس کی جڑ میں، أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، 4 نہریں تھیں، اس کی جڑ میں 4 نہریں تھیں. نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں. فسألت جبریل فقال، بس میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، اما الباطنان، جہاں تک 2 چھپی ہوئی نہریں ہیں، ففی الجنت، بس وہ جنت میں ہیں، جنت میں جاتی ہیں. واما الظاہران، اور جہاں تک ظاہری نہروں کا تعلق جن کو لوگ دیکھ سکتے ہیں، فالفرات والنیل، تو وہ فرات اور نیل ہیں. سدرۃ المنتہی، وہاں سے جو نہریں 4 جاری ہوتی ہیں اس میں سے 2 جنت میں جاتی ہیں اور 2 دنیا کے اندر آتی ہیں. تو وہ دنیا جو یوں سمجھے کہ اس پوری کائنات کے اندر، پوری اس گلیکسی میں ایک چھوٹا سا، یوں سمجھے کہ ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ایک نقطہ ہے. تو یہاں پر وہاں سے یہ نہریں کیسے جاری ہیں، کوئی اس کی کیفیت کو نہیں جانتا. بس یہ ہے کہ اس کو ذکر کیا گیا تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے ظاہر کر کے اور دنیا کے اندر اس کو ظاہر کیا ہے. جی اب یہ ہے کہ اس بارے میں بھی کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر بہت سارے محدثین نے جو تعبیریں اگر یعنی لکھی بھی ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
کہتے ہیں کہ نبقہ سے ترجمہ سمجھ نہیں آیا، فَإِذَا نبقہ، بس اس کا اس کے جو بیر تھے، مثل قلال حجر، حجر بستی کے مٹکوں کی مثل تھے، حجر بستی کے قلال مٹکے مثل تھے، وَإِذَا وَرَقُهَا، اور اس کے پتے مثل آذان الفیلۃ، ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے، وَإِذَا فِي أَصْلِهَا، اور اس کی جڑ میں اربعۃ انہار، 4 نہریں تھیں، نہران باطنان و نہران ظاہران، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ فسألت جبریل، پس میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، فقال اما الباطنان، جہاں تک جو 2 چھپی ہوئی نہریں ہیں، ففی الجنت، بس وہ دونوں جنت میں ہیں، واما الظاہران، اور جہاں تک 2 ظاہری نہریں ہیں، فالفرات والنیل، پس وہ فرات اور نیل ہے، اور یہ دونوں دنیا کے اندر ہیں۔ ثم فرضت علی 50 صلاۃ، پھر اس کے بعد مجھ پر فرض کی گئی 50 نمازیں۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام آگے نہیں گئے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانا چاہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے، اور جب واپسی ہونے لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں دی۔ فأتیت علی موسیٰ، بس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ان سے سوال جواب نہیں کیا کہ آپ کو کیا ملا، یا پھر یہ ہے کہ کیا آپ کو عبادات دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ بہت زیادہ حریص تھے نیکی کے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں، کہ دنیا کے اندر بھی جو ان کی حرص تھی وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ سے اتنا پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ان کو جواب کیا دینا چاہیے تھا کہ لاٹھی، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، یا اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں اور میں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، میری بکریاں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور ہم کلام ہونے میں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر راضی رہنے والے، کوئی جو ہے اس بارے میں کوئی سوال اور جواب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما صنعت، آپ نے کیا کیا، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ قلت فرضت علی 50 صلاۃ، تو میں نے کہا کہ مجھ پر فرض کی گئیں 50 نمازیں، یعنی مجھ پر اور میری امت پر، یعنی ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی ہیں۔ قال انی اعلم بالناس منک، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اعلم، زیادہ جانتا ہوں، بالناس لوگوں کو، منک آپ سے۔ انی عالجت، بے شک میں نے، عالجت کا ویسے معنی ہوتا ہے علاج کیا، عالجت بنی اسرائیل کا علاج کیا، اشد المعالجہ، سخت ترین علاج کرنا، لیکن یہاں پر معاملہ ہے کہ بے شک میں نے تجربہ کیا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، سخت ترین تجربہ۔ وَإِنَّ أُمَّتَكَ، اور بلا شبہ آپ کی امت جو ہے، لن یطیقوا ذالک، ہرگز نہیں طاقت رکھیں گے اس کی۔ 50 نمازیں دن اور رات میں، اگر آپ کہیں گے 50 نمازیں پڑھنی ہیں تو آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی، کچھ ٹائم تو وہ اس کی پابندی کریں گے لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیں گے۔ فرجع الی ربک، بس آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں، فاسألہ، بس اسے سوال کریں، ان یخفف عنک، یہ کہ آپ سے تخفیف کر دے، یہ کہ آپ سے ہلکا کر دے اس حکم کو۔ فرجعت الی ربی، بس میں اپنے رب کی طرف واپس گیا، فسألتہ، بس میں نے اسے سوال کیا، ان یخفف عنی، یہ کہ مجھ سے ہلکا کر دے۔ فجعلها 40، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 40 بنا دیا۔ ثم رجعت الی موسیٰ علیہ السلام، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس لوٹا، فقال ما صنعت، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، یعنی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ قلت جعلها 40، تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 40 بنایا ہے۔ فقال لی مثل مقالته الاولى، تو انہوں نے کہا مثل مقالته الاولى، اپنی پہلی بات کی طرح، پہلی بات کی طرح کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں
میں نے بنی اسرائیل کے اوپر آپ سے زیادہ تجربہ کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کی طرف جائیں، اسے تخفیف کا سوال کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ فرجعت الى ربی عز وجل فجعلها 30، بس میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا تو اس نے اس کو کر دیا 30۔ فاتیت علی موسیٰ علیہ السلام فاخبرتہ، بس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، بس میں نے ان کو خبر دی۔ فقال لی مثل مقالته الاولى، بس انہوں نے مجھ سے کہا اپنی پہلی بات کی طرح۔ فرجعت الى ربی، بس میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ فجعلها 20، بس اس نے اس کو بنا دیا 20۔ ثم 10، پھر اس کے بعد 10، اختصار ہے۔ ثم 5، پھر 5۔ فأتيت على موسى علیہ السلام فقال لي مثل مقالته الأولى، بس میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا میرے لیے اپنی پہلی بات کی طرح۔ تو 5 جب آخر میں رہ گئی، فقلت، بس میں نے کہا انی استحیی من ربی عز وجل، بے شک میں حیا کرتا ہوں اپنے رب عز وجل سے۔ آگے ایک حدیث آئے گی، اس کے ظاہر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں مقرر ہونے کے بعد بھی گئے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب 5 بج گئیں تو اس کے بعد کہا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ فنودیا، پس پکارا گیا، ان یہ کہ قد امضیت فریدتی، میں نے جاری کر دیا ہے اپنا فریضہ، جو میں نے چیزیں فرض کی تھی اب وہ آپ کے اوپر لاگو ہو چکی ہیں۔ وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ 10 أَمْثَالِهَا، اور میں بدلہ دوں گا نیکی کا اس کی 10 مثال۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو نمازیں ہیں یہ 50 لکھی ہوئی ہیں، لیکن فرض کتنی ہے؟ 5۔ تو ہر نماز کا جو اجر ہے وہ 10 کے برابر ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، تو ہر ایک نیکی کا جو بدلہ ہے تو وہ 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اپنے بندوں کے لیے، سمت کے لیے انعام ہے کہ بندہ صرف نیکی کرتا ہے یا نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو وہ کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے، لیکن آگے 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پھر جب قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا اور گناہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، تو وہ شخص کس قدر بدبخت ہوگا قیامت کے دن کہ اس کے جو ایک ایک گناہ ہیں تو وہ جو نیکی کرے وہ 10 گنا بڑھ جائے، پھر بھی اس کے گناہ جو اس کے نیکیوں کے اوپر بھاری آ جائیں گے۔ سب سے بڑا بدبخت ایسا شخص ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں وہ ہلکی پڑ جائیں اور اس کے گناہ جو ہے وہ بھاری ہو جائیں۔ تو مانے کہ اس نے کچھ نیکی کی ہی نہیں، اگر ایک گناہ کرے اس کے مقابلے میں ایک نیکی کرے تو پھر بھی اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ شیخ، کیا معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا تو وہ بغیر حجاب کے تھا یا حجاب کے ساتھ تھا؟ سر انی استحیی، بے شک میں حیا کرتا ہوں اپنے رب عز و جل سے، ان ارجع الیہ، یہ کہ میں ان کی طرف واپس جاؤں۔ فنودیا، پس ان کو پکارا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی گئی، ان قد امضیت فریدتی، یہ کہ بے شک تحقیق میں نے جاری کر دیا، امضیت جاری کر دیا، لاگو کر دیا، فریضتی اپنا فریضہ، اب تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہو چکی ہیں۔ وخففت عن عبادی، اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، ان کے اوپر سے ہلکا کر لیا۔ وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ 10 أَمْثَالِهَا، اور میں نیکی دوں گا، بجزی اور بدلہ دوں گا، بالحسنات نیکی کا، 10 أمثالها اس کی 10 مثل۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، اگلی جب ہم حدیث پڑھیں گے تو اس کے اندر الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، تو اس میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے، تو جہاں الفاظ ایک جیسے ہوں گے وہاں ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ یا تو ایسا ہی ہے
یہ بھی ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے اسی واقعے کو کبھی اختصار اور کبھی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ یہ اہل سنہ والجماعت کے درمیان اگرچہ یعنی مختلفی مسئلہ رہا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ اور آپ عقیدے کی کبھی کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ عقیدے کی کون سی کتاب ہے؟ دلال اسلام یہ تو بچوں کی کتاب ہے، تو بہرحال آگے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، جیسے شرح عقیدہ طحاویہ آپ پڑھیں گے، شرح عقیدہ واسطیہ پڑھیں گے، تو اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، لیکن دل کی آنکھوں سے، کیونکہ انسان جس دل کی آنکھوں سے مراد کیا، جس طریقے سے خواب کے اندر، ٹھیک ہے نا، فَإِذَا رَأَيْتُ عَرَبِّي، جس حدیث کے اندر کچھ الفاظ آتے بھی ہیں نا، تو وہ خواب کے اندر دیکھا، دل کی آنکھوں سے مطلب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ دنیا کی جو آنکھیں ہیں اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے تو وہ اس کو دیکھ سکے۔ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا، جی ہاں، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو اس نے آپ علیہ السلام پر جھوٹ بولا۔ بیت المعمور، اس کا ترجمہ بیت المعمور ہی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم معمور کا ترجمہ اگر کریں، ترجمہ عام طور پر ایسا کیا نہیں جاتا، لیکن معنی صرف ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معمور کا معنی ہوتا ہے آباد، کیونکہ وہاں فرشتوں نے اس کو آباد کیا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح، ہر وقت آباد رہتا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 449۔ پچھلی حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود تھی، اور یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، کیونکہ اگر بات نہ کی ہوتی تو اس کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یہ فضیلت ان کو حاصل ہوئی، اور یہ دونوں فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہوئی۔ نماز پڑھ لو، بیت المعمور وضو کر کے آنا۔ کے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں، صحیح، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جہاں جبریل السلام رک گئے تھے، تو اس کے بعد جہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، تو وہاں کیا اکیلے گھوم پھر کر واپس آ گئے؟ وہی دیکھیں قرآن کریم کے اندر الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال فرمائے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، جی ہاں، تو یہ حجاب کے پیچھے تھا۔ صحیح ہے، نور انا اراہ، بالکل، حجابہ النور، جی، اللہ تعالیٰ کی چہرے کے آگے نور ہے، اور اس نور کو کوئی بندہ یعنی اس کو نگاہ اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ معالجتن، میں نے بنی اسرائیل پر تجربہ کیا ہے، سخت ترین تجربہ۔ جی صحیح، اگلی حدیث ہے من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ، اللہ عز وجل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ فرجعت بذالک،
بس میں لوٹا ان کے ساتھ، یعنی وہ نمازیں لے کر میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس آیا، حتی امر بموسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فقال ما فرض ربک علی امتک، تو انہوں نے فرمایا کیا فرض کیا ہے آپ کے رب نے آپ کی امت پر. قلت فرض علیہم 50 صلاۃ، میں نے کہا اس نے فرض کیا ہے ان پر 50 نمازیں. قال لی موسیٰ، مجھ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فراجع ربک، بس اپنے رب کے پاس واپس جائیں. عز وجل فإن امتک، بس بے شک آپ کی امت لا تطیق ذلک، نہیں طاقت رکھتی اس کی. فراجعت ربی عز وجل، بس میں نے رجوع کیا اپنے رب عز وجل سے. فوضع شطرها، یہ حدیث بھی مختصر ہے. فوضع، بس اس نے رکھ دیا، معنی یہ کہ معاف کر دیا، شطرہا، اس کی آدھی، یعنی 25 نمازیں، یہاں پر اختصار ہے. فرجعت الی موسیٰ، بس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا. فاخبرتہ، بس میں نے ان کو خبر دی. فقال راجع ربک، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب کے پاس واپس جائیں. فإن امتک لا تطیق ذلک. فراجعت ربی، بس میں نے اپنے رب سے رجوع کیا. مزید اختصار ہے، جب 5 بج گئیں تو فقال ہی 5 وہی 50، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں اور یہ 50 ہیں، یعنی 5 فرض کے اعتبار سے اور 50 اجر کے اعتبار سے. لا یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے پاس. لا یبدل، نہیں تبدیل کی جاتی، القول بات، لدی میرے پاس. فرجعت فقال راجع ربک، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس رجوع کریں، واپس جائیں. فقلت، تو میں نے کہا قد استحییت من ربی عز وجل، تحقیق میں نے حیا کیا اپنے رب عز وجل سے، یعنی مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو 5ویں مرتبہ جب یعنی آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ 5 بھی ہیں اور یہ 50 بھی ہیں. رجعت کا معنی ہوتا ہے میں واپس گیا، اور راجع یراجع، عام طور پر یہ فعل استعمال ہوتا ہے باب مفعلہ 2 طرف سے. اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی کے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس واپس جا کر اور اس سے بات چیت کر کے ہم کلام ہونا. یہ والے جو الفاظ ہیں، الحسنۃ بعشر امثالھا، یہ والے، یہ حدیث، ہاں یہ حدیث کا ٹکڑا صرف نماز کے بارے میں ہے. 450 ہے جی، منکر ہے. یہ بھی حدیث کافی طویل ہے. ٹھیک ہے، 451 یہ ہے، تو 450 منکر ہے، تو مطلب لکھی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بس اتنا لکھا ہے منکر. 450 وہ صحیح ہے، اور سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے. وہ حدیث اس کا آسان ترجمہ ہے، کوئی اس کے اندر مشکل لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم نے 449 پڑھی بالکل آسان، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. 451 جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. عن عبد اللہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بہ الی سدرۃ المنتہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسریہ سیر کروائی گئی، یہ جو معراج تھی اس کے 2 حصے تھے، ایک اسراء اور دوسرا معراج. اسراء زمینی سیر کو کہتے ہیں جو بیت اللہ سے بیت المقدس تھا، اور
بیت المقدس سے آگے آسمانوں کو اس کو معراج کہا جاتا ہے. معراج کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ عرج یعرج کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور اسی سے ہے معرجن، ہے معرجن معراجن، یعنی سیڑھی جسے ہم کہتے ہیں، چڑھنا یا سیڑھی. تو یہاں پر اگرچہ لفظ اسراء کا ذکر ہے لیکن اس کے اندر معراج بھی داخل ہے، کیونکہ اسراء اور معراج یہ دو عمل تھے اور دونوں ایک ہی رات کے اندر ہوئے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرائی گئی، مانا کہ اس کے بعد پھر معراج کروائی گئی، ان تو ہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہا کی گئی اور آپ کو پہنچایا گیا الی سدرۃ المنتہا. سارے مراحل انہوں نے حذف کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا تک پہنچایا گیا، سدرۃ المنتہا تک. وہی فی السماء السادسۃ، اور یہ چھٹے آسمان میں ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ 7ویں آسمان میں ہے. تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ چھٹے آسمان میں ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ 7ویں آسمان کے بھی اوپر تک جاتی ہیں. وہی فی السماء السادسۃ، اور یہ چھٹے آسمان میں تھی. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي، اور اسی انتہا ہوتی ہے ما عرج به من تحتها، ما عرج به، کہ جس کو لے جایا جاتا ہے من تحتها، اس کے نیچے سے، یعنی زمین سے. زمین سے جو بھی چیزیں اوپر اٹھائی جاتی ہیں تو وہ آخر میں جا کر سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہیں. مطلب ہے کہ جو 7واں آسمان ہے، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کی شاخیں ہیں، تو 7ویں آسمان سے، یعنی چھٹے آسمان کے بعد 7ویں آسمان، اس سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی ہے، 7واں آسمان کھلتا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 7ویں آسمان کے بھی اوپر لے جایا گیا، جبکہ دنیا سے جو بھی چیزیں اڑتی ہیں وہ چھٹے آسمان کے اوپر تک جاتی ہیں. جیسے دنیا کے اندر جب کسی مومن کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں اور چھٹا. چھٹے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کو سدرۃ المنتہا کی جو جڑ ہے اور وہاں تک جو وہ لے کر جایا جاتا ہے. 7واں آسمان جب اس کا کھلنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اس کو میں نے زمین سے پیدا کیا تھا، زمین سے دوبارہ ان کو میں پیدا اٹھاؤں گا، تو ان کو واپس لے جاؤ. جبکہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسمان دنیا کے دروازے ہی نہیں کھولتے، وہ فرشتے اس کو پھر وہاں سے پٹخ دیتے اور زمین کے اوپر اس کی روح جو ہے وہ گرتی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی روح کو اٹھا کر قبر میں اس کے جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تحت ترا نہیں، پہلے تو زمین کے اوپر گرائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قبر کے اندر اس کو لے جایا جاتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو روح ہے اس کو سجیین کے اندر جکڑا جاتا ہے. اسی طرح جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال بھی فرشتے جب اوپر لے کر جاتے ہیں تو اعمال کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے. اعمال ان کی اپنی خود ایک شکل ہوتی ہے، اور اسی طرح روحیں ہیں ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اعمال جو فرشتے جو انسان کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر جو گناہوں کی یا نیکیوں کی جو رجسٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اوپر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں تک ہی وہ چیزیں پہنچ پاتی ہیں اور ان کو باقاعدہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد سے پھر اس کا معاملہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. صحیح. جی ہاں بالکل. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي، اور اسی تک انتہا ہوتی ہے، ما اس چیز کی کہ جسے اور جب ہی کہ جس کو چڑھا کر لایا جاتا ہے یا جس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، یعنی سدرۃ المنتہا، یہاں تک جو چیز نیچے سے اوپر چڑھائی جاتی ہے تو یہیں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا أُهْبِتَ بِهِ
من فوقها, اور اسی ہی تک پہنچتا ہے, یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے, ما احبط, کہ جس کو اتارا جاتا ہے, من فوقها, اس کے اوپر سے, ساتواں آسمان, اس کے نیچے سدرۃ المنتہا, اور اس کے اوپر جو اس کی شاخیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ ساتویں آسمان تک, سدرۃ المنتہا کی شاخوں تک یہ حکم آتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جبریل علیہ السلام اس حکم کو اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں. حتیٰ یقبض منہا, یہاں تک کہ وہ وہاں سے قبض کر لیا جاتا ہے, اس حکم کو اللہ تعالیٰ سے لے لیا جاتا ہے. قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اذ یغش السدرۃ ما یغشا, جب ڈھانپ رہا تھا بیری کو جو ڈھانپ رہا تھا, جب بیری کو وہ چیزیں ڈھانپ رہی تھی جو ڈھانپ رہی تھی. وہ کیا چیزیں تھیں جو اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی؟ قال, فرمائے کہ فراش من ذہب, وہ پتنگے تھے, من ذہب, سونے کے. پتنگے سمجھتے ہیں, ایک تو پتنگ ہوتی ہے نا جس کو اڑاتے ہیں, یہ نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے جو آگ جلانے کے بعد جو, یعنی یہ سمجھیے کہ جس طریقے سے پروانے یا تتلیاں ہم کہہ لیں, صحیح, جسے جگنو ہم کہتے ہیں, صحیح. بہرحال فراش کا لفظ ہے, تو یہ فراش کا لفظ ان سب کے لیے بولا جاتا ہے, چاہے وہ ٹڈیاں ہوں, چاہے وہ پتنگے ہوں, چاہے وہ یہ جگنو ہوں یا تتلیاں ہوں, سب کے لیے. من ذہب, سونے کے. سونا تو ایک دھات ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ جو سونے کی ٹڈیاں جن کو سمیٹ رہے تھے سیدنا ایوب علیہ السلام, ممکن ہے واللہ عالم کہ شادی سدرۃ المنتہا کی ہی ہوں, جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے نا کہ ایوب علیہ السلام جب جو نہا رہے تھے تو وہ وہاں پر گر پڑی, تو ممکن ہے کہ یہ وہیں سے آئی ہوں. فَأُعْطِيَ, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ثلاثاً, 3 چیزیں, الصلوات الخمس, 5 نمازیں, وخواتیم سورۃ البقرۃ, اور سورۃ البقرہ کی آخری ختم ہونے والی آیتیں, وَيُغْفَرُ, اور یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی چیز دی گئی کہ وَيُغْفَرُ, اور یہ کہ بخشا جائے گا, وَيُغْفَرُ, اور بخشا جائے گا, لمن, اس شخص کے لیے, اس شخص کو, مات من امتہ, جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے فوت ہو گیا, لا یشرک باللہ شیئا, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا تھا. کیا بخش دیا جائے گا؟ المقحمات, تباہ کن گناہ, کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ, کیا کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا ان کا حساب لے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے. تو آپ کی امت کو گناہ کبیرہ معاف کر دیے جائیں گے, بالآخر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا, یا تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جیسے ہی اس بندے کو لایا جائے گا, اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا, اور اس کے پاس ایمان کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی, یا نیکیاں ہوں گی تو وہ کم ہوں گی, باقی سارے کبیرہ گناہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے گا سارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اور بندے کو جنت میں داخل کر دے گا, اور اگر چاہے گا تو آدھے معاف کر کے اور آدھے کا حساب کتاب لے کر اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا, اور اگر چاہے گا تو ان کبیرہ گناہوں کے بقدر اس کو سزا دے گا, اور بعد میں اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا. تو یہ خصوصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی تھی. اور یہ کہ سورۃ البقرہ تو مدنی سورت ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج مکہ میں کروائی گئی, تو پھر یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت کیسے دی گئی؟ یا تو یہ ہے کہ یہ آیات دو مرتبہ یا تو نازل ہوئیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ کو یہ آیتیں دی جائیں گی. جس طریقے سے نمازیں آپ علیہ السلام کو دی گئیں کہ آپ نے جا کر ان کو پڑھنا ہے, تو اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی آپ کو دے دی گئی ہیں, لیکن ظاہر بات اس وقت وہی نازل نہیں ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئیں گی تو یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی. المقحمات کبیرہ گناہ. اگلا باب ہے
باب این فرضت الصلاۃ المقحمات کبیرہ گناہ. تو یہاں ٹائم پورا ہو چکا ہے تو ہم یہیں سے چل آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک.